قرآن 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 آسان درس قرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا بالترتیب درس اور اس کا ترجمہ اور آسان فہم کچھ تفسیر کرنے کا سلسلہ یہ جاری ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 73 یعنی 73 تک آپ درس سماعت کر چکے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں آیت نمبر 74 74 سے اپنے درس کا ہم آغاز کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے قبل کچھ پس منظر جو آیات مبارکہ کا، کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس طرح آپ کو کفار نے ستایا ہے اور ستا رہے ہیں، اسی طرح پہلے نبیوں کو بھی مختلف انداز سے ستایا، اور ان میں بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام یعنی آپ اول، اور ان کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور وہ غرق کیے گئے، عذاب میں مبتلا ہوئے، اور جو بچ گئے، جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، وہ وہی تھے کہ جو ان پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی، اور جو بقیہ ساری قوم تھی وہ سرکش ہو گئی۔ تو جیسے ان کے وہ واقعات کے اندر کچھ مماثلت کہ انہوں نے ستایا، تکلیفیں پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، اور پھر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جو تو ان کے ساتھ مسلمان تھے، جو بچ گئے اہل ایمان تھے، بقیہ تو غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اب جب وہ اہل ایمان تھے تو پھر ان کی بھی آگے نسل اور آل اولادوں کے اندر کفر شرک پھر پھیلنے لگ گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی رسولوں کو ایسی واضح دلیلیں، معجزات، نشانیاں دے کر ان کے پاس بھیجا، لیکن ہوا کیا کہ وہ بھی ایمان نہ لائے۔ جیسے پہلے والوں نے ستایا اور پہلے والوں نے تکذیب کی اور رسولوں کا انکار کیا، یہ بھی پھر ایسے کرنے لگ گئے، اور پھر ان کا بھی جو انجام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستکبروا وكانوا قوما مجرمین۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگ تھے، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر ان کے بعد کئی رسول۔ اب ان رسولوں میں سے حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام اپنے اپنے وقتوں میں یہ بھیجے گئے اپنی اپنی قوم کے پاس۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کو بھیجا فرعون اور فرعون کے درباریوں کی طرف، اور پھر ہوا وہی کہ انہوں نے بھی تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے وہ۔ تو ان کے تفصیلی واقعات کو بیان کیا، اور یہی واقعات قرآن میں کئی جگہوں پر اور بالخصوص سورۃ الاعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے
انہیں ترتیب کے ساتھ نبیوں کے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، پھر ان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پاس جو جانے کا واقعہ اور وہ جو پوری تفصیل ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو ان نبیوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 156 آیت مبارکہ کے حصے پر یہ سورہ اعراف کے اندر یہ موجود ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، آباء و اجداد کو پایا، اور زمین میں تم دونوں کی بڑھائی ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں، تم دونوں پر ہم ایمان لانے والے نہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ فرعونیوں کا انداز کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی اور ساتھ ساتھ نبی کے بارے میں یہ بدگمانی بھی کی کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بڑائی ہو جائے، یعنی آپ کی حکومت ہو جائے، سب کچھ آپ کو مل جائے۔ تو یہ شروع سے ایک طریقہ رہا ہے کفار کا، اور آج بھی اگر اہل حق کوئی کسی طرح کی دعوت کی بات کرے، کوئی کسی طرف بلانے کی بات کرے تو لوگ طرح طرح کی پہلے ہی بدگمانیاں کر لیتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، فلاں چیز چاہتے ہیں۔ یہی انداز کفار پہلے اپنایا کرتے تھے، نبیوں کے ساتھ کہا کرتے تھے، اور یہ نبی کے بارے میں بدگمانی، اور بدگمانی کفر ہے نبی کا۔ وہ تو اعلاء کلمت الحق کے لیے رب تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی تبلیغ کے لیے وہ تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے جادو کہتے ہیں، حالانکہ جادوگر تو فلاح پا ہی نہیں سکتا۔ تو پھر انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا تھا آپ تو یہ چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں آباء و اجداد سے ہم ہٹ جائیں اور آپ حکمران بن جائیں اور آپ سب کچھ یہ ہماری طرف سے یہ حاصل کر لیں۔ اور ان آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرعونیوں کو حق سمجھ آ گیا تھا، تبھی تو وہ جو مد مقابل جادوگر کھڑے کیے گئے اور وہ سب جادوگر سجدے میں گئے جن کے واقعات کو بیان کیا گیا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وہ ایمان لے آئے، اور وہ جادوگر انہی کے لائے ہوئے وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزات ہیں۔ تو حق کو دیکھ کر نہ ماننا اور پھر ایسی باتیں کرنا کہ دوسرے بھی شک اور شبہات میں پڑ جائیں، تو یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، یہ تو کفار کا طریقہ ہے۔ اور یہ ایسے منظر اور ایسے معاملات اہل حق کے بارے میں آج بھی ہم طرح طرح کی جو دشمن قوتیں ہوتی ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں، وہ یہ چیزیں پھیلا دیتے ہیں اور لوگوں کو شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قال موسى ما جئتم به السحر إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے آؤ۔ پہلے کہا کہ یہ بھی جادو ہے، اب کہا کہ اپنے جادوگر اکٹھے کرو اور وہ لے آؤ۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو پسند نہ آئے، ناگوار گزرے۔ جب اس نے سب کچھ یہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے تو وہ انہی کو جادو سے تعبیر کرنے کے لیے اپنے جادوگروں کو لے آئے تاکہ لوگ بھی ان معجزات کو جادو کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ شک میں پڑ جائیں گے اور نہیں ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پر یہی فلما جاء السحرۃ، پھر وہ جادوگر آئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے کہا کہ ڈالو تم جو جادو کے جو کچھ بھی لے کر آئے ہو، وہ رسیاں تھیں، وہ شتیر تھے، کہ ڈالو ان کو، کیا کرنا چاہتے۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈالو، اور انہوں نے ڈالی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی وہ مبارک عصا تھا جس کو ڈالا گیا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کی بنائی ہوئی وہ رسیاں جو بظاہر چھوٹے چھوٹے سانپ لوگوں کی نظر میں آ رہے، وہ اژدہا سب کچھ کھا گیا، اور یہ پھر سجدے میں پڑ گئے۔ اور فرعون نے کہا میں تمہیں ماروں گا، سزا دوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا، لیکن وہ نہیں مان۔ کہتے ہیں ہم حق دیکھ چکے، اور اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے اپنی نشانیوں کے ساتھ، اگرچہ مجرم وہ ناگوار جانے، اسے پسند نہ ہو، لیکن رب حق واضح کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی وہ جادوگر وہ تو ایمان لائے، لیکن ظاہر ہے وہ جو اتنی ہزاروں کی تعداد تھی جو فرعونی تھے جن کو کہا جا رہا ہے، تو وہ لانا بھی چاہ رہے ایمان، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکے، ڈر کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے کہ ان کو پتہ ہے کہ فرعون نے ہمیں وہ مار دینا ہے، تکلیف دے دینی ہے۔ لیکن جس کے نصیب میں تھا وہ ایمان لے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ چند ہی تھے، وہ تعداد میں چند تھے، تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور فرمایا، کیونکہ آپ قریش مکہ کو دعوت دے کر جب ایمان نہیں لائے تو آپ بھی مغموم ہوئے، آپ کے قلب مبارک پر ایک غم کی کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غم کی کیفیت کو دور فرمایا، یہ کہہ کر ارشاد فرما دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے سب کچھ یہ معجزات اور اس طرح ظاہر بھی کیے، جادوگر تو ایمان لائے، اور کچھ لوگ یہ ایمان لائے لیکن اور کوئی نہیں ایمان لائے، تو آپ کے دل کو ایک تسلی پہنچے کہ پہلے بھی نبیوں نے اس طرح دعوتیں دی، اس وقت بھی ایک تعداد تھی جو ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو تسلی عطا فرمائی۔ اور اب یہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، یعنی قوم کی ذریت سے کون سے لوگ مراد ہیں، اس میں یہ ارشاد فرمائے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ذریت مراد، اس سے یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل اس سے مراد ہو گئے جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی، یعنی بنی اسرائیل چلتے ہوئے اور جن کی اولاد مصر میں تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جا رہے تھے، تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں، ان کی کچھ جان پڑتال تھی، تو جب بچہ پیدا ہوتا تو اس جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتی، اور ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھروں میں پلے تھے اور اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ عطا فرمایا۔ تو بڑا خلاصہ یہ ہے کہ کم لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ تسلی بھی دی۔ اور یہاں ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا، زمین میں تکبر بھی کرنے والا تھا اور حد سے گزرنے والوں بھی تھا۔ یہاں یہ بات ہے کہ متکبر شخص وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو گویا کہ وہ خدا سمجھنے لگ جاتا ہے، متکبر شخص کے اندر ایسی بری کیفیات آیا تھی، اور فرعون بھی ایسا متکبر تھا کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا ہوتا، خدا کہتا تھا اپنے آپ کو۔ تو انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کی ان حد میں رہے تو یہ تو ہے کہ اس نعمت کا شکریہ جو اللہ نے منصب دیا، مقام دیا، لیکن اگر حدوں کو توڑنے والا ہے، حدوں کو توڑنے والا ہے اور وہ اپنے آپ متکبر ایسا بن جاتا ہے، یہ بری صفات ہے۔ یہ فرعون کی بات بیان کی گئی، اور ایسے جو نفس تکبر ہے اس اعتبار سے یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے مال کا تکبر، عہدے کا تکبر، منصب کا تکبر، علم کا تکبر، دولت کا تکبر، طرح طرح کے تکبر انسان کے اندر وہ آ جاتے ہیں۔ نعمتیں رب کی بڑھ رہی ہیں، عاجزی بڑھنی چاہیے، انسان کے اندر عاجزی، بردباری، یہ صفات آنی چاہیے، نہ کہ اس کے اندر وہ بری صفات پیدا ہو جائیں اور وہ اپنی ان چیزوں پہ فخر اور تکبر میں ایسا پڑ جائے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ان کے عذابات کو بیان کیا گیا۔ الامان الحفیظ۔
آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کی آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہ ظاہر ہے جنہوں نے حق قبول کیا ہے، ایمان لے آئے، اب بڑی بڑی مشکلیں بھی، آزمائشیں بھی اس طرح کے سامنے آتی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ تم ایمان لے آئے ہو، اب توکل بھی ایسا اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ بھی ایسا رکھو۔ تو سبحان اللہ، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ ہے، یعنی اللہ کے سوا ہم کسی پر اب بھروسہ نہیں، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر گئے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں وہ ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں ان سے نجات عطا فرما، وہ ہم پہ کامیاب نہ ہو جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ وہ اپنی فتح کو اور اپنی ان سب چیزوں کو، یہ ایمان اور دین اور اس کے مقابلے میں بیان کریں گے۔ تو اے اللہ ان سرکشوں کو ہم پہ ان کو غالب نہ کر، بلکہ ہمیں ان سے بچا لے، ہمیں ان سے بچا لے، انہیں ہم پر کوئی غلبہ نہ عطا کر اور ہمیں آزمائش سے بچا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کے بھائی کو جو یہ کہا گیا کہ مصر میں ان کے لیے گھر تو بناؤ، گھر بھی بنائے، لیکن اب کیا ہے کہ قبلہ شریف کی طرف نماز پڑھو، یعنی گھر میں یہ نماز قائم کرو، اور یہ چونکہ فرعونیوں کے شر سے بچنے کے لیے ابتداً یہی حکم ہوا کہ یہ گھر کے اندر قبلے کے رخ کی طرف نماز پڑھیں۔ اب یہاں دیکھیں ناظرین کرام، چند باتیں، یعنی ایک ضرورت کی چیز ہے، گھر ایک ضرورت کی چیز ہے، تو گھر بنانا بھی نبیوں کی سنت ہے، مگر اس گھر کے اندر وہ فخر اور تکبر اور یہ چیزیں نہ ہوں۔ جو چیزیں ایک ضرورت کی حد تک ہے وہ ضرورت ہو، جو زینت کی حد تک ہے وہ زینت اختیار کرنا بھی چاہیں جائز طریقے سے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں فخر نہ آ جائے، ترانہ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، پھر وہ برائی ساتھ آ جائے گی۔ باقی گھر بنائیں اور پھر نماز قائم کرنا، گھریلو مسجد بنانا جسے مسجد بیت کہتے ہیں، تو اس کا ثبوت بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ سے ہے کہ گھر کے اندر بھی مسجد، اور اس لیے روایت میں فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ گھر میں ہمارے طرح طرح کی سہولیات والی چیزیں ہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے، بہت بڑا گھر آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ نے ہر سہولت کا خیال رکھا ہوا ہے، مہمانوں کے لیے خیال رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی جگہ کے لیے خیال رکھا ہوا ہے، بیٹھک کا خیال رکھا ہوا ہے، دوستوں کے لیے خیال رکھا ہوا ہے، پھر اور کچھ خیال میں کہ اگر ایسے مہمان آ گئے تو پھر کیا کرنا ہے، بیٹیاں گھر میں، بہنیں گھر میں آتی تو ان کے لیے کوئی الگ سیپریٹ انتظام کرنا، یہ سب کچھ خیال میں رکھتے ہیں انسان۔ لیکن نماز کے لیے کوئی جہاں دل کیا وہیں، ٹھیک ہے نماز تو پڑھ سکتے ہیں آپ، جو بھی پاک صاف جگہ نماز تو پڑھیں، لیکن نمازوں میں ہمیں ترغیب ہے کہ گھر کے اندر بھی مسجد بیت بنے، گھر کے اندر بھی مسجد بیت بنے اور اس کی فضیلتیں، اس میں ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے مرد کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں پڑھتے ہیں اور انہیں جماعت سے نماز کا انتظام کرنا ہے، لیکن جو گھر کی خواتین ہیں اور اسی طرح مرد بھی اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، دیگر اور کوئی عبادات کر رہے ہیں، تو گھر کے اندر بھی مسجد بیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ باقاعدہ ہمیں اللہ رب العالمین نے بھی جو یہ حکم دیا، اور پھر اسی طرح حدیث طیبہ میں بھی اس کے باقاعدہ احکامات موجود ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ، اور موسیٰ نے عرض کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ تیرے راستے سے وہ بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب،
ان کے مال برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، فرعونیوں کے خلاف دعا کی۔ جب آپ اس چیز سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے کہ ان کو سب کچھ دکھا دیا، معجزات، واقعات دیکھ لیے، بینات، نشانیاں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ایسے ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ان کی پکڑ بھی فرما، ان کے مال بھی ہلاک کر دیں، اور انہیں وہ عذاب بھی پھر دکھا، ان کے دل بھی سخت کر دے۔ مال کی وجہ سے عموماً آدمی طرح طرح کی حدیں کراس کر جاتا ہے، اور پھر دل سخت ہو جائے تو وہ تو پھر سرے سے کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ دل کی سختی یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ دل سخت ہو گیا، نیکی کی بات اثر نہیں کرے گی، اچھائی کی بات اثر نہیں کرے گی، قرآن کے واضح آیتیں سن سن کر آدمی کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے دل ایسا سخت ہو جاتا ہے تو دل کی سختی سے بچنا چاہیے۔ اس لیے دل کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں روایات میں اعمال بیان کیے۔ دل کالا ہو جاتا ہے، اسے نور میں بدلنے کے لیے اعمال بیان کیے گئے، قرآن کی تلاوت، استغفار کرنا، یہ سب چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں دو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے خلاف دعا کی کہ پھر انہیں عذاب دکھا۔ قال اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا، نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ اچھا، ہارون علیہ السلام دعا مانگ نہیں رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے، تو ان کا بھی یہ کہنا دعا میں شریک ہو گئے، تو تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو، دعا مانگنے اور قبولیت میں تفسیر میں بیان کیا گیا کہ دعا اور مقبولیت کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوا ہے، 40 سال کا۔ یہ اور فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ آدمی جب جلدی کے شور مچاتا ہے ان کی بھی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اتنے عرصے بعد بھی یہ دعا کا قبول ہونا، آج ہم تو 1 دن 2 دن 5 دن 6 دن 1 مہینہ 2 مہینے پریشان ہوئے تھے، مایوسی کی طرف چلے جاتے۔ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا۔ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتا اللہ ان دعاؤں کے صدقے ہمیں کیا عطا فرما رہا ہے، یا دیر سے وہ دعا قبول ہوگی، فی الفور ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں، یا ایسی بھی دعائیں کہ جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ تو یہ انبیاء کرام کا بھی یہ کتنا ایک مبارک یہ طرز عمل ہے اور ایک انداز ہے، اور اس لیے ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب یہ عرض کی گئی نا یہ جلد بازی کیا ہے دعا کے حوالے سے، تو ارشاد فرمایا یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی ہے اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، اور پھر کیا کرے اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ تو جب دعائیں مانگنا بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک طرح کی ہم اس جلد بازی کی طرف چلے گئے۔ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، رب ہی کی بارگاہ میں تو مانگنا ہے، یہی تو ایک در ہے، یہی تو بارگاہ ہے جہاں مانگتے ہیں تو ملتا ہے، اور جہاں بار بار مانگیں تو رب پسند فرماتا ہے اپنے ان بندوں کو، اور جو دعا نہ مانگے اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیثوں میں ان کے بارے میں ایسی وعیدوں کو ذکر کیا گیا۔ پسندیدہ آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگنے کے لیے آدمی آواز نکالتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو دعا کا ہتھیار یہ کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، روایات اور یہ آیات مبارکہ ہمیں بہت کچھ درس سیکھنے سکھانے کو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی کفار کی طرف سے تکلیفیں پہنچی، مگر وہ جبل استقامت بن کے رہے اور کفار کے سامنے ڈٹے بھی رہے، اور جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ اعلاء کلمت الحق بھی کرتے رہے، امر بالمعروف بھی کرتے رہے۔ یہ قرآن مجید کی مبارک تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن